بہت ہی قداور شخصیات میرے ساتھ تشریف فرمائے. ایک ایسا نام جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، عالم دین ہیں، باعمل ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں مدارس کے شعبے میں رہ کے بھی، تعلیم اور شعبہ تدریس کے ساتھ. مفتی زبیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ ہی میں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ پردے کے احکامات کس حد تک خاص رکھتے ہیں؟ اس میں کسی کا ذاتی رائٹ ہے یا پھر یہ کوئی ایسا سسٹم ہے جو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے؟ ایک حاکم پردے کو نافذ کر سکتا ہے یا پھر ایک آپ کا پرسنل آپشن ہے کہ آپ اگر کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں کریں؟ آخر ہم کھڑے کہاں ہو اس کو لے کر؟ کسی عام آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ چلتی پھرتی خاتون کو کہے کہ آپ نے نقاب کیوں نہیں کر رکھا، پردہ کریں فوراً سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہ پوچھا کہ پردے سے متعلق شریعت کے احکام کیا ہیں اور قرآن و سنت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے چند آیتیں بڑے مختصر سے انداز کے اندر پیش کیے دیتا ہوں. آپ بھی، کوئی بھی سننے والا، سننے والی، ہمارے گیسٹ، ہمارے ناظرین، سامعین، ان آیات کا ترجمہ کر لیں. ترجمہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں. ذرا خود اندازہ لگا لیں کہ قرآن کریم اس سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے. سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچا رکھیں. بعینہ، یہی حکم مسلمان خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کو پست رکھیں اور نیچا رکھیں. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنے مقام زینت کو ظاہر نہ کریں. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے. سورہ احزاب کے اندر آپ آ جائیں، آیت نمبر 33 کے اندر آپ کو نظر آئے گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. خواتین کا اصل مقام، اصل ٹھکانہ، مرکز، منبع، ملجا وہ گھر ہے. وہ گھروں میں قرار پکڑیں اور جاہلیت کے عورتوں کے طریقے پر گھر کے باہر نہ جائیں. یہ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے جس کا ترجمہ میں نے پیش کر دیا. اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر آپ دیکھیے، وہاں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی صاحبزادیوں کو، اور پھر آگے چل کر کے حکم ہے ونساء المؤمنین، مسلمانوں کی عورتوں کو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا اہتمام کریں، جلباب کا اہتمام کریں، حجاب کا اہتمام کریں، پردے کا، کپڑے کا اہتمام کریں. What is the meaning جلباب؟ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر لفظ جلباب آیا، اس کا معنی کیا ہے؟ احادیث کے اندر بھی یہ لفظ بکثرت آتا ہے. لغت اور ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھنے، اس کا مطلب واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے سر سے لے کر کے پیر تک کپڑا کے ذریعے اپنے آپ کو ڈھک لیا جائے. یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس سے کیا مفہوم اخذ ہوتا ہے؟ مفہوم یہی اخذ ہوتا ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے، قرآن کریم کا حکم ہے. ابھی تک میں نے احادیث سے تجربہ کو ٹچ ہی نہیں کیا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ انہی آیات کے اندر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مجبوری ہو، ضرورت ہو تو یقیناً عورت جا سکتی ہے، تعلیم کے لیے باہر سے باہر جا سکتی ہے. ملازمت کی مجبوری اور ضرورت ہے تو یقیناً اصل تو نان و نفقہ کی ذمہ داری محرم رشتہ داروں کی، باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی تھی. لیکن اگر کسی عورت کو مجبوری ہے وہ جا سکتی ہے. خلاصہ یہ بوقت ضرورت، بقدر ضرورت گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، مگر شرعی حدود و قیود کا لحاظ کر کے. یہ اسلام کا حکم ہے، اس پر ہم سب کو آنا چاہیے. اور ایک جملہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا بھائی اویس صاحب، میں شریعت کے بہت سارے احکام پر عمل نہیں کر پاتا، میں گناہگار ہوں. آپ بہت سارے احکام پر عمل نہیں کر پاتے، آپ گناہگار ہوں گے. میری مائیں بہنیں وہ بھی انسان ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، کمزوریاں ہیں، ہم سب کے سب خطا کے پتلے ہیں. یقیناً اگر ہماری ماؤں بہنوں سے خطا ہو جاتی ہے، جس طرح ہم انسان اسی طرح وہ بھی انسان. اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو خطرناک روش ہوتی ہے وہ خطرناک روش یہ کہ میں گناہ کو گناہ نہ سمجھوں اور اس میں تعویلیں کرنے لگ جاؤں. اگر ہماری کوئی ماں بہن پردہ نہیں کرتی، یقیناً ایک غلطی ہے. ہم بھی ہزاروں غلطیاں کر رہے ہیں، انہوں نے بھی ایک غلطی کر لی، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے.
तौबा और इस्तगफार का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन अगर कोई माँ बहन खड़े होकर के आज ये बोले पर्दे का हुक्म ही कुरान और हदीस के अंदर नहीं है, ये इंतहाई खतरनाक रविश होगी, वतीरा खतरनाक होगा, ये इंतहाई खतरनाक खिलाफ शरीयत तरीका होगा। इससे हम सबको बचना चाहिए, ये पैगाम लाज़िम। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, ये इंतहाई खतरनाक होगा। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब ने अपनी राय पेश की और उसमें अहकामात बयान फरमाए। जो चीन है, जापान है, कोरिया है, यूरोप है, अमेरिका है, ये वो तमाम ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तानी जाने के लिए बेताब होते हैं, जहाँ अगर उनको वीजे मिले तो वो सारे के सारे जहाज पर बैठ कर चले जाए। तो एक तरफ तो हमें वो मुजबरे अच्छे लगते हैं जहाँ उनकी तरक्की इसलिए हो सकी कि औरत ने शाना बशाना मर्दों के साथ काम किया, तो दूसरी तरफ हम यहाँ औरत को बिल्कुल पीछे धकेल देते हैं, कहते हैं कि इसका कोई मकाम ही नहीं। तो आप फैसला कर लीजिए कि आपको किस तरह का मुल्क बनना है। ठीक साहब, अब जबरदस्ती का कानून तो कहीं भी मोतबर नहीं होता, आखिर वजह क्या है? इसको औरत को दबाने की कोई साजिश है कि वो हल्की आवाज में बात करे, पूरी कवर्ड रहे, बैकवर्ड होती जाएगी सोसाइटी, औरत शाना बशाना नहीं खड़ी होगी तो कायदे आजम का वो कॉल कैसे पूरा होगा कि तो तीसरी बड़ी ताकत है। बेपर्दा होकर के मकाम मिलता है क्या? सवाल ये है, जब तक बेपर्दा नहीं होंगी तो मकाम नहीं मिलेगा। मैं तो अपने पाकिस्तान के अंदर देखता हूं, सर्जरी करने वाली आगा खान के अंदर इतना जबरदस्त पर्दा करने वाली डॉक्टर को मैंने देखा है, सिर्फ चेहरे का पर्दा या जिस्म का पर्दा नहीं, उसने तो अपने हाथों के ऊपर भी बाकायदा तौर पर हाथों को भी कवर किया हुआ था और दस्ताने पहने हुए थे। मैं तो पाकिस्तान के अंदर शहनाज पायलट को भी देख चुका हूं जो जहाज चलाती है। मैं पाकिस्तान की अदालतों के अंदर वकालत करने वाली वकील खवातीन को भी देखता हूं। सिर्फ वकालत तक महदूद नहीं है, बल्कि वो तो जज बनी है। हमारे पाकिस्तान का चेहरा आफिया सिद्दीकी है, हमारे पाकिस्तान का चेहरा बिल्कीस सीधी है, हमारे पाकिस्तान का चेहरा आलिया सारिम बरनी साहिबा है, हमारे पाकिस्तान का चेहरा पायलट शहनाज साहिबा है। यहां पर मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर कोरोना की पर्दे के अंदर भी रहकर के खिदमत अंजाम देने वाली आला दर्जे की इज्जत माब डॉक्टर, सर्जन, नर्सेज, ये खवातीन, पाकिस्तान का चेहरा, उन पर किसी ने डंडा नहीं उठाया। बलोचिस्तान की मां बहन मेरे लिए इफ्फत माब और वो पाकिस्तान का चेहरा है, पानी भरती है, इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रही है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पठान गजूर मां बहन, ये पाकिस्तान का चेहरा है। मैं अपनी मां को सबसे कामयाब समझता हूं, वो बेपर्दा कभी भी नहीं हुई है, मकाम उसको आला दर्जे का मिला है, उसको कोई नाकाम नहीं कहता, वो खुद भी अपने आप को कामयाब कहती है। सुबह से शाम तक वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती है, मेरी बहन अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाती है। बात ये मकाम की भी तो कम से कम कोई वजाहत कर देना। अजीब व गरीब बात है, आपने मकाम के नाम पर, आपने मुसावात के नाम पर, आपने बराबरी के नाम पर एक मर्तबा तो घर से बाहर निकाल दिया क्या है फिर औरतों को? जहाजों के अंदर एयर होस्टेस बनाया है, तकिया उठा करके ला करके दो, उंगली के इशारे से चाय लेकर के आओ। ये घर के अंदर अपने वालिद को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बेटे को चाय खाना दे, ये बैकवर्ड हो गया। और अगर वो गैरों की नजरों के सामने जाकर के नौकरियां करे और ये काम करे तो ये आला दर्जे की तरक्की है। हाँ, मजबूरी होती है, हम उसको कोई मना नहीं कर रहे। जहां तक आपने जबरदस्ती की बात की है तो मैं ये भी बता दूं, जबरदस्ती का काम किसी राह चलते हुए आम मुसलमान का नहीं है। शरीयत इस्लामिया का वाज़े तौर पर हुक्म है, कोई अगर आपको शॉपिंग सेंटर में, बाजार में, मार्केट में, दुकान में, बाहर, सड़क पर, रोड पर, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कहीं पर भी अगर कोई आपको खातून नजर आती है, किसी को भी चलते हुए उसको पर्दा जबरदस्ती कराने का इख्तियार नहीं है। यह जबरदस्ती कराने का इख्तियार उलमा के पास भी नहीं है। हाँ, ये काम रियासत मदीना के हकीकी वालियों और हुक्मरान का है, हुक्मरानों के जिम्मे है कि वो ये काम करे। जहां तक मेरा आपका ताल्लुक है, हम तरगीब दे सकते हैं, हम तरगीब देंगे, बार बार तरगीब देंगे। अगर कोई खातून पर्दा नहीं करेगी वो एक गुनाह का मुर्तकिब होगी, जैसा कि बेशुमार गुनाह के मुर्तकिब मर्द भी हुआ करते हैं। और ड्रेस कोड का और नजरों को नीचे करने का जहां पर औरतों के लिए हुक्म है, वहां मर्दों के लिए भी हुक्म है। डॉक्टर साहब, आपने बयान फरमा दिया कि इससे कोई बैकवर्ड तो नहीं हो रहा। बहुत सारी ऐसी रोशन मिसालें भी उन्होंने गिनवा दी हैं कि ये तो बड़ी काबिल एहतराम खवातीन है और इनके पर्दे ने इनको एक मिसाल, एक इस्तियारा बना दिया है। फितरी चीज है कि मैं उसकी एक शख्स का चेहरा देख सकूं जिससे मैं बात कर रहा हूं। मैं एक टीचर हूं और मैं जब देखता हूं कि क्लास में बुरके हर तरफ है, ये कोई लड़की अगर कोई सवाल करे तो मुझे पता ही नहीं चलता कि किसने सवाल किया।
کہ وہاں اس لڑکی کا نام کیا ہے, کیا اس نے میری بات جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی کلاس کے دوران اس کی سمجھ میں کچھ آیا کہ نہیں آیا. یہ مجھے پتا ہے کہ جو پہلے ہوا کرتا تھا پاکستان میں آج سے 40-50 سال پہلے جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا تو اس وقت لڑکیاں کچھ اپنے چہرے سے تاثرات ظاہر کرتی تھی کہ ان کو کچھ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے, تاکہ میں پھر یہ ان کو سمجھا سکوں وہ بات جو ان کو سمجھ میں نہیں آئی. اب تو ایسے لگتا ہے کہ میں قبرستان میں ہوں. آپ طرف پتہ نہیں. جی مفتی صاحب آپ کچھ فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے, لاجیکلی ایک ٹیچر فیشل ایکسپریشن سے جج کرتا ہے بچہ سمجھ رہا نہیں سمجھ رہا, اسٹوڈنٹ کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں, وہ ایز اے ٹیچر تو یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس میں مفتی صاحب, کچھ فرما رہے ہیں آپ؟ اویس بھائی ذرا یہ پوچھ لیں پرویز صاحب سے کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ ابھی اسکول کے اندر یا کالج یا یونیورسٹی کے اندر برقعے 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 یہ لفظ انہوں نے کہا, سب سے پہلے تو ذرا یہ ان سے پوچھ لیا جائے کہ ان کی کلاسز کے اندر ایگزامینیشن ہال کے اندر یا اس یونیورسٹی کے اندر جن میری بہنوں نے برقعے کیے ان کو کسی نے ڈنڈے زور جبر زبردستی سے کرایا؟ نہیں کرایا نا, وہ اپنی مرضی سے آئے. ٹیچر تو یہ تھے, انہوں نے تو زبردستی نہیں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اویس بھائی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب زبردستی نہیں ہے تو ادھر سے تو یہ فکری آزادی کے علم بردار بنتے ہیں اور ادھر سے تو یہ کہتے ہیں ہر ایک کو مرضی ہے. جی مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب کچھ فرما رہے ہیں, سے اگر پردے کر کے آئے تو پھر یہ برقعے برقعے کی پھپتیاں کیوں کس رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں امپوز کیا گیا ہے. اور یہ کوئی مونٹیسری کے یا کوئی وہ ایسے تو بچے ہیں ہی نہیں کہ جن کے فیس ایکسپریشن سے ہم نے جاننا ہے. یہ تو آپ سوچئے یہ تو 18 سال 20 سال کے یہ بچے, ان کی تو آواز ہی سب کچھ بتا دے گی. اور آنکھیں تو زندہ ہوں تو بتا دیتی ہیں, مردہ ہوں تو بتا دیتی ہیں. آنکھیں دیکھنے کے باوجود بھی مزید فیشل ایکسپریشنز چاہیے. کیوں؟ آپ نے تعلیم دینی ہے یا وہاں پہ کوئی اس طرح کا فورم بنا ہوا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے کو دیکھ کے آپ اپنی نالج کو بڑھائیں گے؟ چہرے کو دیکھ کے نالج نہیں بڑھائیے. نالج تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے اسی کو ڈیلیور کیجئے. اور یہ والا جو کرائیٹیریا ہے نا کہ مارکس لینے کی حد تک بھی جا کے آپ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, بچیوں کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بچیاں چاہے وہ نقاب میں ہوں یا وہ نقاب کے بغیر ہوں, وہ بہترین ہے, وہ بہت ذہین ہے. انہیں پریشرائز کر کے نقاب کا کہہ کے آپ انہیں گھر میں نہیں بٹھا سکتے. وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو چین تک بھی جائیں گی, لیکن اپنے حجاب نقاب میں اپنی فیملی کے حدود اور قیود میں وہ جائیں گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی سن لی یہ بات. میرے خیال ہے کہ اب جو پرانے زمانے ہوتے تھے اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, بہت دور تک بیٹھے ہوتے تھے, بہت سے ٹیچر تو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے, مگر وہ علم کا سمندر ہوا کرتے تھے, لوگ نوٹ کرتے تھے لیکچرز. دوسرے یہ کہ آپ نے پتہ نہیں کس پرانے زمانے کی بات کی ہے. وہ دقیانوس پرانے زمانے جب علم کا کوئی سمندر نہیں ہوتا تھا, بس علم کی بس ادھر ایک چھوٹی سی نالی پھوٹی تھی. ٹھیک ہے مفتی صاحب آخری منٹ ہے, آپ کنکلوڈ کرتے ہیں اس پوری گفتگو کو. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ہمارے پرویز صاحب جیسے افراد یہ کہتے ہیں فکری آزادی, ہر ایک کو آزادی. دوسری طرف جب کوئی خاتون پردہ کرتی ہے تو یہ کہتے ہیں دقیانوس, پرانا زمانہ. مثالیں یہ دیتے ہیں یورپ کی, وہاں فیملی سسٹم نہیں ہے, خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا, پھوپھی کوئی نہیں ہے, خالہ کوئی نہیں ہے, وہاں اولڈ ہوم ہے, بوڑھے افراد پیسے دیتے ہیں بات کرنے کے لیے. یہ اس کلچر کو یہاں لے کر کے آنا چاہتے ہیں. جائیں یہ یورپ کی طرف, ہم تو حقیقی ریاست مدینہ کی طرف جائیں گے. ہمیں تو صحابہ کرام اور اہل بیت کی خواتین کی مثالیں چاہیے. اور اس وقت بھی پاکستان میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین ڈاکٹر موجود ہیں, تو کیا انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, میں انتہائی شکر گزار ہوں. کون سی نظر دیکھنی ہے بھائی؟ مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا انتہائی شکر گزار